اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہی کیوں آزماتا ہے، ساری آزمائش ساری پریشانیاں ہمیں ہی کیوں دی جاتی ہیں، آخر کب تک ہمیں آزمایا جائے گا، اور نہ جانے ابھی کتنی آزمائش ہمارے لیے باقی ہے۔ تو جان لو کہ من پسند چیزوں سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے، اور تمہاری آزمائش صرف تب تک ہے جب تک تم صبر نہیں کر لیتے۔ اور جان لو یہ آزمائش کچھ ہی وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے، کیونکہ اللہ آزمائش اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی ہم سیکھ جاتے ہیں اتنی جلدی وہ دور ہو جاتی ہے، اور اگر تم آزمائش پر صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو تو جان لو اس آزمائش کے بعد اللہ تم کو وہ سب نواز دے گا جس کی تم امید لگائے بیٹھے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے تو کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کے نقصان اور گھاٹے سے، اور ان حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ تو جان لو ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دے گا، وہ بس کن کہے گا اور ہر چیز فیا کن کی تشریح بن جائے گی، اور تم پر بہار ضرور لائے گا، اگرچہ تمہاری خزاں طویل ہو۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا جیسے آپ نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اور جب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے بندے کی محبت اور تڑپ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مختلف بہانوں سے آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اسے مختلف ذریعوں سے مدد اور امید پہنچاتا رہتا ہے، تاکہ اس کا بندہ تھک کر رستے میں ہی نہ رک جائے، مدد کی فریاد کرتے ہوئے مایوس ہی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے ایسے ایسے معجزے اور کرامات کرتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اور پختگی اور توکل کے ساتھ خوشی خوشی ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ میرے رب نے اس مشکل کے بعد آسانی بھی لکھ رکھی ہے۔ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب خود خالق اپنی مخلوق کی محبت اور تڑپ دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، جب وہ کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، جب وہ اسے تہجدوں کے سجدوں کی لذت سے آشنا کرتا ہے۔ جس نے اپنی روح اپنے بندوں میں پھونکی، وہ کیسے پھر اپنے بندے سے جدا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈوبتی ابھرتی دھڑکنیں اور سانسوں کی روانی سب اسی کے خالق ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی کوئی ہستی، اور ہاں تمہاری زندگی میں اب خوشیاں لکھی جا چکی ہیں۔ اب تمہارے لیے صبر کا نہیں اجر کا وقت ہے۔ اب دنیا کی ہر شے تمہارے لیے کن کے معجزے کی تلاش میں ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا عطا کیا جائے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت جب آزمائش لیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے۔ اگر وہ مدد نہ کرتا تو کیا آج ہم میں سے کوئی بھی زندہ ہوتا؟ نہیں، ممکن ہی نہیں تھا۔ گرنا ہی زندگی ہے، چوٹ کھانا ہی زندگی ہے، کسی کا مل جانا اور کسی کا کھو جانا ہی زندگی ہے۔ زندگی کی حقیقت اللہ رب العزت سے ملاقات کے درمیان آنے والے مختصر وقفے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اسے جینا سیکھو، خوش رہنا سیکھو، جو مل گیا اس کی قدر کرنا سیکھو، جو نہیں ملا اس پر صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت بانٹنا سیکھو۔ کہیں بھی جاؤ بس یہ مت بھولنا کہ بے خبر تم ہو اس ذات باری تعالیٰ سے، مگر اس کو تمہاری ہر سانس کی خبر ہے، اس کو ہر اس ہچکی کی خبر ہے جو تم نے ہنسی میں چھپا لی۔ وہ سب جانتا ہے، وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اپنے لیے نہ سہی اس کی محبت کے لیے جیو، اپنے لیے نہ سہی ان لوگوں کے لیے جیو جن کی سانسیں تمہاری مسکراہٹ سے رواں دواں ہیں۔ مختصر ہے یہ زندگی بہت، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا۔
پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے، پلک جھپکتے ہی گزر جائے گی۔ جو گزر گئی سو گزر گئی، اب جو رہ گئی ہے جی لو اسے۔ اللہ تمہارا کبھی برا نہیں سوچتا، بس تم ہی تب سمجھ نہیں پاتے۔ انتظار کرو، وقت سارے راز رفتہ رفتہ تم پر عطا کر دے گا۔ فکر مت کرو، کچھ دیر تو لگے گی مگر سنبھل جاؤ گے۔ اور یاد رکھو کہ امید تو اللہ رب العزت کے خالق ہونے کا یقین ہے، اور اللہ رب العزت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وہ جو زمین و آسمان میں موجود ہر شے کا حساب رکھے ہوئے ہے، وہ تم سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ آزمائش دعا کی قبولیت کا حصہ ہے، نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جسے تم آزمائش سمجھتے ہو وہ بہانہ ہو تمہیں اس کی چوکھٹ تک لے جانے کا۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ دعائیں وقت لیتی ہیں، لیکن وہ قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ یہ وقت ابھی آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مشکل ترین لمحات میں بھی نہیں، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہر کا خالق ہے، کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے اسے کن کہہ کر تخلیق کرے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے مسلمان کے لیے سب کچھ مثبت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مصیبت ہو یا مشکل۔ وہ مومنوں کا مددگار اور سرپرست ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بہترین کے لیے ہے، اور جس میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے، جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔